السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نکتہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ کے لیے آپ کو میں یہ کہوں گا کہ آپ یوٹیوب پر جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ویڈیو یوٹیوب پر پہلے آتی ہے اور فیس بک پر بعد میں، یا بعض اوقات ایک دن بعد آتی ہے فیس بک پر۔ اس لیے یوٹیوب پر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ جو ہی ویڈیو آئے تو آپ اس کو دیکھ سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان اپنی دفاعی نظام کو اپ ڈیٹ کر رہا ہے، اور نہ صرف اپ ڈیٹ کر رہا ہے بلکہ دنیا کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان چین سے خریدنے جا رہا ہے۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں HQ-19 یعنی HQ-19۔ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم امریکہ کا جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ تھرڈ کا مطلب یہ ہے THAAD یعنی ٹرمینل ہائی ایٹیچیوڈ ایریا ڈیفنس سسٹم، یعنی ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم کہ جو اس خلا سے، یعنی جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے، خلا ہے، اس سے باہر پر بھی نظر رکھ سکتا ہے، اور اس سے باہر اگر کوئی میزائل آ رہا ہے تو اس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ وہ والا ایئر ڈیفنس سسٹم پاکستان خرید رہا ہے، پاکستان اپنے ملک میں لگا رہا ہے۔ بھارت ہم سے 15-20 سال پیچھے ہے۔ یہ بات آپ کو حیران کن لگے گی، لیکن میں آگے آپ کو ثابت کروں گا کہ بھارت ہم سے بہت پیچھے ہے۔ اور یہ ویسے بھی ابھی موجودہ جو جنگ تھی، اس جنگ میں بھی یہ بات ثابت ہوگی، دنیا کو بھی پتہ چل گیا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ پروپیگنڈا بہت زیادہ کرتا تھا۔ اس کا جو ہے وہ شور شرابہ بہت تھا، اس کا میڈیا جو ہے بڑا شور شرابہ کرتا تھا، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم یہ ہیں وہ ہیں۔ لیکن جنگ نے یہ ثابت کیا کہ بھارت ہم سے بہت پیچھے ہے۔ اور پھر ویسے بھی پاکستان نے ان کے جو ایئرپورٹ تباہ کر کے، ان کا جو دفاعی سسٹم ہے اس کو تباہ کر کے ویسے ہی ان کو 20 سال پیچھے دھکیل دیا ہے، اور اب پاکستان اپنے آپ کو مزید اپ ڈیٹ کر رہا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا کہ یہ جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے HQ-19، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اندر کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ HQ-19 جو ہے، یہ اس کی جو ہے انٹرسپیشن رینج جو ہے یہ 1000 سے 3000 کلومیٹر ہے، یعنی 3000 کلومیٹر دور کوئی جہاز اڑے گا یا کوئی میزائل اڑے گا تو یہ ایئر ڈیفنس سسٹم اس کو دیکھ لیتا ہے۔ یہ اس کی رینج ہے 3000 کلومیٹر۔ اور فضا کے اندر جو بلندی میں، یعنی بلندی میں اس کی جو رینج ہے 70 کلومیٹر سے لے کر 150 کلومیٹر تک، یعنی یہ جو ہماری خلا ہے، اس خلا کے نہ صرف اندر بلکہ اس خلا سے باہر بھی دیکھ سکتا ہے اور نظر رکھ سکتا ہے۔ عام طور پر دنیا میں جتنے بھی ایئر ڈیفنس سسٹم ہیں وہ اس خلا کے اندر ہی کام کرتے ہیں، لیکن یہ جو پاکستان ایئر ڈیفنس سسٹم لگا رہا ہے، جو امریکہ کے پاس ہے اور چین کے پاس ہے، اور اب شاید پاکستان یہ تیسرا ملک بنے گا کہ جو ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم لگا رہا ہے کہ جو اس خلا سے بھی باہر نظر رکھ سکتا ہے اور نشانہ بنا سکتا ہے۔ تیسری اس کی اندر خوبی یہ ہے کہ یہ ہٹ ٹو کل صلاحیت رکھتا ہے۔ ہٹ ٹو کل کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایٹمی وار ہیڈ لے جانے کی ضرورت نہیں ہے میزائل کو تباہ کرنے کے لیے، بلکہ اس کے اندر ایسی صلاحیت ہے کہ یہ آنے والے جہاز کو یا میزائل کو اتنے زور سے ہٹ کرتا ہے کہ اس کی ہٹ کرنے سے ہی وہ چیز تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنی زوردار ٹکر مارتا ہے کہ اپنی ٹکر سے ہی اس چیز کو تباہ کر دیتا ہے۔ چوتھی خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ موبائل ہے، یعنی گاڑی کے اوپر یہ فکس ہوتا ہے۔ اس کو کسی زمین پر، کسی ایک جگہ پر فکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بس آپ نے خریدا اور لا کر ادھر فکس کر دیا، بس اب اس کو آپ یہاں سے ہلا نہیں سکتے، اگر ہلائیں گے تو آپ کو بہت ٹائم لگے گا۔ نہیں، یہ گاڑی پر فکس ہوتا ہے۔ ابھی گاڑی ادھر کھڑی ہے، 5 منٹ بعد گاڑی آپ 1 کلومیٹر آگے لے جائیں، گھنٹے بعد آپ اس کو 50 کلومیٹر آگے دوسری جگہ پہ لے جائیں، گاڑی کے اوپر رکھا ہوگا اور جہاں مرضی اس کو لے جائیں۔ یہ اس کی بہت بڑی خوبی ہے۔ 5ویں خوبی اس کے اندر اس کی یہ ہے کہ یہ ایسا ایئر ڈیفنس سسٹم ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان بھارت کے برہموس میزائل اور اگنی میزائل کو نکارہ کر سکتا ہے۔ یعنی یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو اگلے 4-5 مہینے کے بعد پاکستان میں آ جائے گا، اس کے بعد بھارت کے برہموس میزائل اور اگنی میزائل جو ہیں وہ کباڑہ ہو جائیں گے، یعنی ان کا پھر کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ بھارت کو ہی پتہ چل جائے گا کہ اب ہمارے پاس جو اسٹاک پڑا ہوا ہے برہموس میزائل کا، اگنی میزائل کا، یہ ہم پاکستان کے خلاف تو استعمال کر نہیں سکتے، لہٰذا وہ زنگ آلود ہو کر ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم فرانس کے اور رشیا کے بہت سارے اہم جو میزائل ہیں ان کو بھی تباہ کر سکتا ہے، ان کو بھی نکارہ کر سکتا ہے۔ اچھا، پاکستان کے پاس اس سے پہلے بھی اسی HQ سیریز کے ایئر ڈیفنس پہلے سے بھی ہیں۔ پہلے پاکستان نے HQ-9 لگایا، پھر 2010 میں، پھر 2018 میں پاکستان نے HQ-16 لگایا، اور اب پاکستان HQ-19 لگا رہا ہے۔ تو یہ پاکستان
میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ پاکستان انڈیا سے ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، اس کی وجہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان جو چیز لگا رہا ہے پاکستان میں، پاکستان کی جو فوج ہے جتنی بھی جو دفاعی سسٹم لگا رہے ہیں اس کے اندر یہ عقل مندی کر رہے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک کمپنی کی لگا رہے ہیں، یعنی ایک کمپنی سے مراد یہ ہے کہ ایک طرح کی لگا رہے ہیں۔ اس کو ایک آسان مثال سے سمجھیں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چونکہ میرے جو ناظرین ہیں یا میں عام پبلک کو، عام عوام کو جو کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو اس لیے میں ایک مثال کے ذریعے بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو اب ایک جو ایسی مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں کہ اس سے ان پڑھ لوگ بھی اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ وہ مثال یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 10 سال پہلے، 15 سال پہلے جب یہ ٹچ موبائل نئے آئے تھے تو اس وقت یہ واٹس ایپ وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہوتی تھیں۔ تو اس وقت جب ہم ایک تصویر ایک موبائل سے دوسرے موبائل میں بھیجنی ہوتی تھی یا کوئی آڈیو یا ٹون وغیرہ بھیجنی ہوتی تھی تو ہم کیا کرتے تھے؟ اس وقت انفراریڈ اور بلیوٹوتھ یہ دو چیزیں استعمال ہوتی تھیں۔ تو اس موبائل میں بلیوٹوتھ آن کرتے تھے اور اس میں بھی آن کرتے تھے، یا اس کا انفراریڈ آن کرتے تھے، اس کا بھی آن کرتے تھے، اور پھر ان کو آپس میں پیئر کرتے تھے، انٹیگریٹ کرتے تھے، آپس میں مربوط کرتے تھے، جوڑتے تھے، اور پھر ادھر سے تصویر کو بھیجتے تھے ادھر۔ جب یہ آپس میں پیئر ہو جاتے تھے تو ادھر سے تصویر بھیجتے تھے ادھر۔ تو یہ کب یہ کام ہوتا تھا؟ یہ کام اس وقت آسانی کے ساتھ ہو جاتا تھا کہ جب دونوں آلات، یعنی یہ موبائل اور یہ موبائل دونوں ایک کمپنی کے ہوں، یعنی یہ بھی نوکیا کا ہو یہ بھی نوکیا کا ہو، تو بڑی تیزی کے ساتھ یہ کام ہو جاتا تھا، آپس میں مربوط ہو جاتے تھے، انٹیگریٹ ہو جاتے تھے، آپس میں پیئر ہو جاتے تھے، اور جلدی سے یہ تصویر ادھر سے ادھر چلی جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایک آدمی کے پاس نوکیا کا موبائل ہے، دوسرے کے پاس موٹرولا کا ہے، ایک کے پاس نوکیا کا ہے، دوسرے کے پاس سونی کا ہے، سونی ایرکسن کا ہے، یا کوئی اور کمپنی کا ہے۔ تو پھر وہ یہ بھی بلیوٹوتھ آن کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا، تو وہ آپس میں پیئر نہیں ہوتے تھے۔ کبھی ہم ان کو جوڑتے تھے، کبھی الٹا کرتے تھے، کبھی سیدھا کرتے تھے، کبھی یہ تو قریب ہو جاؤ دور نہ جاؤ، تو بڑی ان کو پیئر کرنے میں بڑا مسئلہ ہوتا تھا، بڑی مشکل سے واپس میں پیئر ہوتے تھے اور پھر ڈیٹا ادھر سے ادھر شفٹ ہوتا تھا۔ تو یہ مسئلہ ہوا ہے انڈیا کے ساتھ۔ انڈیا نے جہاز خریدے فرانس سے، ایئر ڈیفنس سسٹم خریدا رشیا سے، کوئی دوسری چیز خریدی امریکہ سے، تیسری چیز خریدی کوئی اسرائیل سے۔ اب جب جنگ لگی تو وہ آپس میں پیئر نہیں ہوئے، کیونکہ ہر ایک الگ کمپنی کا تھا، الگ ملک کا تھا، ہر ایک کا اپنا الگ سسٹم تھا، تو وہ آپس میں مربوط نہیں ہو سکے، انٹیگریٹ نہیں ہو سکے۔ تو پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان انٹیگریٹڈ دفاعی نظام اپنا بنا رہا ہے کہ جس میں جہاز بھی وہی ہوں، ایئر ڈیفنس سسٹم بھی وہی ہو، میزائل بھی وہی ہوں، ریڈار بھی وہی ہو، اینٹی ایئرکرافٹ گنیں بھی وہی ہوں، ساری چیزیں ایک ہی ملک کی یا ایک ہی طرح کی ہوں، تاکہ وہ آپس میں اس طرح جڑ جائیں کہ جیسے ہی ان کو آن کیا جائے تو ایک دم آپس میں پیئر ہو جائیں، انٹیگریٹڈ ہو جائیں اور جڑ جائیں اور فوری طور پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ ریڈار بتائے کہ جی فلاں جگہ سے جہاز آ رہا ہے اور میزائل کو وہ ہدایت جاری کرے اور میزائل کے ساتھ اس کا کنیکشن ہی نہ بنے۔ تو انڈیا کے ساتھ یہی ہوا ہے، اور اسی لیے پاکستان کے ایک جہاز نے اندر جا کر گھس کر ان کو مارا ہے، 2 جہازوں نے جا کر، اور ان کا دفاعی نظام کام ہی نہیں کر سکا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے جہاز تو پاکستان کی بارڈر میں داخل ہی نہیں ہوئے، اور پاکستان کے جہاز اندر گھس کے جا کر ان کا پٹھان کوٹ اور دوسرے ایئر بیس اور ان کا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ تباہ کر کے آئے ہیں، اور ان کا کوئی نظام جو ہے کام نہیں کر سکا۔ تو یہ پاکستان اب یہ کرنے جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان طیارے بھی جو ہے اپنے اپڈیٹ کر رہا ہے، اور J-35A جو فائٹر جیٹ ہے دنیا کا جدید ترین، جو امریکہ کا F-35 ہے اس کے برابر کا، اس کے لیول کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر J-35A طیارہ جو ہے وہ بھی پاکستان خرید رہا ہے۔ اور یہ طیارے جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 1-2 مہینے میں پاکستان کو مل جائیں گے، کیونکہ ان کے جو ہے پائلٹ جو ہے وہ پاکستان سے پہلے سے گئے ہوئے ہیں تربیت حاصل کرنے کے لیے، اور یہ پرانا پاکستان کا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ جبکہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ اگلے سال کے آغاز میں، یعنی 2026 کے آغاز تک پاکستان کو مل جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔